شب معراج، اس موضوع پر قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا معین لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل وعلا شانه وعم لوانه وعز برهانه في كلامه المجيد والفرقان الحميد بلسان حبيبه سيد المرسلين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، مجھے آپ کے اس شہر میں تقریباً تیسری مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے. الحمدللہ آج تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ شب معراج میں ملاقات ہوئی. گزشتہ سال اس رات میں نہ معلوم کتنے لوگ دنیا میں زندہ تھے، کما رہے تھے، کھا رہے تھے، دندنا رہے تھے. کسی نہ کسی بہانے موت آئی. آج تم فرش پہ بیٹھے ہو، وہ لاکھوں من مٹی کے نیچے تڑپ رہے ہیں. اور نہ معلوم آئندہ سال ہم میں سے اس رات میں کون ہوگا اور کون نہیں. پیغام اجل برحق ہے، سب کو آئے گا. اور اب تو عجب طریقے سے آ رہا ہے. 1 مئی کا اخبار آپ نے پڑھا ہوگا، لاہور کے ایک گھر سے ایک وقت میں 7 جنازے اٹھے. جنگلہ لگ گیا، تالا لگ گیا، کفل لگ گیا، رونے والا پیچھے کوئی نہیں. نہ معلوم کس کس طریقے سے آخری وقت میرا تیرا آنا ہے. ہمارے یہاں سب چیز کی تیاری ہے. اگر تیاری نہیں تو قبر کی تیاری نہیں. کاروبار میں، دھندے میں، نوکری ملازمت میں، حکومت و اقتدار میں، زراعت میں ہم سب مشغول ہیں. ہمارے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ موت آئے گی. یہ مکان، یہ دکان، یہ زمینیں جو آج تمہارے نام لگی ہوئی ہیں، رب ذوالجلال کی قسم یہ تو تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی. پٹواریوں کے کاغذات میں جا کے پڑتال کرو، تم سے پہلے کئیوں کے نام رہ چکی. جیسے وہ چھوڑ کر چلے گئے ایسے ہی تم بھی رخصت ہو جاؤ گے. اسی کو کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. جو آیا وہی گیا، جو آیا وہی گیا. کوئی اقتدار کا لحاظ نہیں، کوئی حسن و جمال کا لحاظ نہیں، کوئی مال و متاع کا لحاظ نہیں. دنیا فانی ہے، یہ جہان فانی ہے، زندگی فانی، سب تمام شے اس عالم کی فانی فانی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو جب اتنے حالات بگڑ جائیں، 60 سال کی عمر گزار کے آدمی مر رہا ہو اور مرتے وقت ایمان کی ایک رتی بھی پلے موجود نہیں. اچھا کھا کے گزارا کر کے چلا گیا، کوٹھی بنگلوں میں زندگی گزار کے گیا، بڑی بڑی آسائش، بڑے بڑے آرام سکون کی زندگی گزار کے گیا. ادھر موت آئی، ادھر آواز آ گئی، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی. دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، تم نے اس پر دل کیوں جما لیا تھا؟ کبھی آواز آتی ہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھا لو، پی لو، مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، کروڑوں
زندگی کا کوئی انتظام نہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ایسی جگہ جا کے پڑھو گے نہ موت آئے گی نہ زندگی بنے گی. آج ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تنقید و تبصرہ ہے, دوسرے کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں, اپنا حساب کبھی چیک نہ کیا, اپنی زندگی کا ریکارڈ کبھی چیک نہ کیا, اپنی مثل کا کبھی مطالعہ نہ کیا. قرآن کریم آواز لگاتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دل زنگ آلود ہو گئے, گردش غبار چڑھ گیا, اب حق کی بات کو راستہ نہیں ملتا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. قرآن کریم آج ہمیں راس نہیں آتا. ہمارے محترم دوست جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام نافذ نہیں ہوا. ارے اسلام کو کوئی تکلیف ہے؟ عوام اسلام کو پسند نہیں کرتی, حکام اسلام کو پسند نہیں کرتی. اسلام کے سر میں درد ہے جو وہ زبردستی تمہارے گھروں میں آئے گا. اسلام کی ضرورت ہمیں ہے, اسلام کو ہماری ضرورت نہیں. قرآن کریم کی ہمیں ضرورت ہے, خدا کے قرآن کو میری تیری کیا حاجت ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. 1,24,000 انبیاء کرام کی سردار ہے. فرمایا او لوگوں جو میری ذات پہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس کے اوپر 10 بار چھا جاتی ہے. درود شریف ایک مرتبہ پڑھو, فرمایا 10 بار اللہ کی رحمت تجھ پہ سایہ کر لے گی. 10 نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف ہو جائیں گے, 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے. کام 1 منٹ کا, اجر و ثواب 40 گنا. مگر ہمیں عادت نہیں, سارا دن ساری رات یوں ہی برباد ہو جاتی ہے. چک چک بک بک میں ساری عمر برباد کر دی. اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. جس نور نظر پہ, جس بیٹے پہ, کپڑوں پہ کسی نے کبھی گرد نہ پڑنے دی, خدا کی قسم ہم نے دیکھا وہ باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ دھڑا دھڑ مٹی ڈالتا ہے. جو آدمی اپنی بیگم کے چہرے پہ ذرا سا داغ دیکھنا گوارا نہیں کرتا, ہم نے ہزاروں من مٹی پھینکتے دیکھے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے گا قبر کے اندر کیڑے اس کی میت کو, بدن کو ہرگز نہیں کھائیں گے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا میدان حشر میں وہ مجھے نہیں, میں اس کو تلاش کر کے لاؤں گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی. تجھے کیا معلوم تو کس نبی کا امتی ہے؟ آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, عیسیٰ روح اللہ, 1,24,000 انبیاء کرام کے سردار تجھے مفت میں مل گئے. تیرا خرچ کچھ نہیں ہوا, تجھے تکلیف کچھ نہیں پہنچی, اس لیے آج قدر نہیں کرتا. تو اس نبی کا امتی ہے جس نے ساری ساری رات تیرے لیے سجدے میں رو رو کر دعائیں کی. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی, میں بیدار ہو گئی, میں نے دیکھا حضور نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ فرما رہے ہیں, سجدے میں اتنے روئے, میں نے زمین پہ ہاتھ پھیرا, زمین تر ہو چکی تھی
اور اتنا سانس گھٹ گھٹ کے آپ روئے، میرا جگر پھٹنے لگا، مجھے یہ اندازہ نہ ہونے لگا کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ جس نبی کا تو امتی ہے، رب ذوالجلال کی قسم کئی کئی دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک ایک وقت میں دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر کالی کملی والے نے قرآن پڑھا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا، سارا بدن زخمی، سارا جسم زخمی۔ احد پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اس غار سے جا کے پوچھو تیرے اوپر کالی کملی والے کا کتنا لہو بہایا گیا تھا۔ تو ان چیزوں کو کیا جانے؟ تجھے تو دکان کا پتہ ہے، کاروبار کا پتہ ہے، روپے پیسے کا پتہ ہے، سونے چاندی کا پتہ ہے، اور خدا کی قسم کروڑوں ٹن سونا قربان کر دوں کالی کملی والے کے جوتے کے ایک تسمے پہ۔ مکے کی گلی گلی میں مار کھائی، محلے محلے میں مار کھائی، کسی نے سر پہ گند پھینکا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے، کسی نے پتھر مارے، کسی نے ہڈیاں ماری، کسی نے روڑے مارے، سارے مارنے، مکہ سارا مارنے والا، اکیلا کالی کملی والا مار کھانے والا۔ قتل کے در پہ ہے، ختم کر دو، یہ قصہ ہی مکا دو، اس بات کو ہی ختم کر دو۔ اللہ پاک نے فرما دیا میرے نبی غمگین نہ ہو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کی تدبیریں بیکار ہو جائے گی، میری تدبیر آپ کو بچانے کی ہے۔ میں رب، میں پروردگار ہوں، میں مالک کائنات ہوں۔ ایک دن ایسا آئے گا، کل آپ نے حلیمہ کی بکریاں پہاڑوں پہ چرائی، ایک وقت آئے گا عرش عظیم پہ بٹھاؤں گا، مہمان بناؤں گا۔ اندازہ لگاؤ، مہمان مصطفیٰ ہو، میزبان خدا ہو، ٹھکانہ عرش عظیم ہو، کیا کہنا۔ 8 لاکھ حدیث شریف تمہارے سامنے موجود ہے، تقریباً 6666 قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں تمہارے سامنے، مگر کوئی بھی اپنی زندگی کا محور بنانے کو تیار نہیں۔ قربان جاؤں، کالی کملی والے نے پیاری پیاری انگلی کا اشارہ چاند کو کیا، چر کر ٹکڑے ہو گئے۔ درختوں کو اشارہ کیا، جڑیں چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کے کہنے لگا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا میں بتاؤں یا خود وہ چیز بول لے جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ یہ تو اور بھی کمال ہوگا۔ ارشاد فرمایا پتھر کے ٹکڑوں، سنگریزو، تم اللہ کی مخلوق ہو اور میں اس خدا کا برگزیدہ نبی ہوں، میری شہادت دو۔ آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کنکریوں نے گواہی دی، پتھر مان گیا، تو آج تک نہ مانا۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیہات کا باشندہ ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا، مسئلے کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی نکال کر زمین پہ پھینک دی، حضور تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بتلانے لگے اٹھا لے، بیوی بچیوں کے کام آ سکتی ہے، مرد کے لیے سونا جائز نہیں، بازار میں بیچ سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ صحابی کہنے لگا لوگو، چاہے وہ سونا ہو یا وہ ہیرے جواہرات ہو، جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہو، میں اٹھانا تو درکنار رہا، میں تو اس چیز کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے کو تیار نہیں۔ ہم جیسا ہوتا تعویلیں کر لیتے، یہ نہیں یوں ہو سکتا ہے،
یوں کیا جا سکتا ہے. اگلے دن ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی اگر غصے میں کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے. میں نے کہا گدھے، کبھی کسی نے پیار محبت میں بھی طلاق دی؟ بھی جو طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا نا. پہلے جلال میں آ جاتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں. دیکھو جی غصہ بھی ایک نشہ ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آ گیا. سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب نہ دیا، منہ پھیر لیا، چہرہ انور پھیر لیا. صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا. میں مر جاتا، زمین مجھے نگل جاتی، میں ختم ہو جاتا، میری زندگی تلخ ہو گئی. میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا. صحابی دوسرے صحابہ سے پوچھتا ہے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کس بات پر آقا ناراض ہو گئے؟ بتایا گیا کہ سرخ رنگ کے لال کپڑوں سے حضور ناراض ہوئے ہیں. گھر میں گیا، کپڑے اتارے، چولہے میں آگ جل رہی تھی، جلا کر خاک کر دیے. اور تنگ دستی کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، حالات ایسے سخت ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے تو 11، بدن کے ٹکڑے 11، کفن کی چادر ایک، وہ بھی چھوٹی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی، سب سے بڑی لخت جگر، جس نے دین کے لیے مار کھائی، 2 سال مصیبت اٹھا کر فوت ہو گئی. حضور نے فرمایا غسل سے جب فارغ ہو جاؤ مجھے خبر دینا، میں کفن لا کے دوں گا. غسل سے فارغت کے بعد اطلاع کی گئی، آپ ایک پرانی سی چادر لے کر آئے اور فرمانے لگے لخت جگر اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں. اتنی تنگی، اتنی عسرت، اتنی پریشانی، اور صحابی نے کپڑوں کو جلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کپڑے کیا کیے؟ کہ میں نے جلا دیے. فرمایا عورتوں کے کام کے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ جس کپڑے کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جائیں میں اس کو آنکھ سے دیکھوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، ہر نبی رخصت ہوتا گیا، معجزات ختم ہوتے چلے گئے. امام الانبیاء کی نبوت باقی، معجزات باقی، کمالات باقی، سارے معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ہیں. اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو غمزدہ دیکھا، پریشان دیکھا، مکے والوں کی تنگی نے پریشان کر دیا. اندازہ لگاؤ ہو شہنشاہ کائنات اور 5 دن کے فاقے. فرمایا میرے محبوب میں آپ کو آسمانوں پہ بلاؤں گا تاکہ یہ غم دور ہو جائے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے بھی یہ تمنا کی تھی، اشتیاق کیا تھا، اس حسرت کا اظہار کیا تھا، الہی اس کالی کملے والے کا ہمیں بھی دیدار تو کرا. فرشتے بے چین ہو گئے حضور کے دیدار کے لیے. کبھی تم نے بھی علماء کرام سے وظیفہ پوچھا حضور کی زیارت کرنے کے لیے؟ کال کرے کس کو ضرورت پڑی؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا او سورج، او ستاروں، او چاند ٹھہر جا. رات دل کی گردش کو حکم ملا ٹھہر جاؤ، دریاؤ ٹھہر جاؤ، سمندروں ٹھہر جاؤ، سارا نظام ٹھہر جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، مشکلات سے پاک ہے، ناممکنات سے پاک ہے، دشواریوں سے پاک ہے، دقتوں سے پاک ہے، کلفتوں سے پاک ہے. کیسے جائیں گے؟ کون لے جائے گا؟ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب میں کسی کام کو کرنے پہ آتا ہوں میں کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جایا کرتا ہے. جبریل جی حضور میکائیل کو ساتھ لے جا، میرے محبوب کو جا کے لاؤ. حاضر خدمت ہو گئے.
جبریل نے دیکھا محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں. حضور کیا سوئے ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھتے چلو. جو سو جاتا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. جس کو نیند آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ مصطفیٰ کریم ہے، وہ خدا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت. یہ کسی نے غلط کہا کہ ساری دنیا سو گئی ہے تو عرشہ پہ آ جا چپ کر کے. یہ نہیں، بلکہ اعلان یہ ہوا ہے ساری دنیا جاگتی ہے تو عرشہ پہ آ جا وج گج کے. فرمایا جبریل نظام عالم کا مین سوئچ نکال دو، ٹھہر جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے. جبریل آیا، میکائیل آیا، جبریل کھڑا ہے. الہ العالمین یہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں جگاؤں کیسے، بیدار کیسے کروں؟ الہ العالمین یا محمد کہہ کر جگا لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. توہا کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. توجہ دھیان کرنا. سر مبارک کی طرف جاؤں، سر پہ ہاتھ رکھ دوں، حضور بیدار ہو جائیں گے. آواز آئی جبریل آج سے پہلے دنیا میں کئی عاشقوں نے اپنے معشوقوں کو یوں جگا لیا، بیدار کر لیا، دلہوں نے دلہن کو جگا لیا. آج میرے محبوب کی شان نرالی ہے، جگانے کے انداز بھی نرالے ہونے چاہیے. الہی کپڑا پکڑ کر کھینچ لوں؟ فرمایا نہیں نہیں. ہاتھ کی انگلی پکڑ کر دبا دوں؟ فرمایا نہیں نہیں. پیر مبارک کی انگلی پکڑ کر تھوڑا سا کھینچ لوں بیدار ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں. تجھے معلوم ہونا چاہیے معراج کی رات ہے، ادب کی رات ہے، لوگوں کو مسائل سمجھانے کی رات ہے. الہ العالمین کیسے بیدار کروں؟ گدگدا دوں؟ کئی تھوڑی سی خراش کر دوں؟ فرمایا ہرگز نہیں. آج انداز نرالے ہوں، محبوب نرالا، انداز نرالے، طریقہ کار نرالے، تمام شان نرالی، حالات بھی نرالے ہونے چاہیے. الہ العالمین پھر میں وہ حالات کیسے پیدا کروں؟ آواز آئی اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. اور جبریل تیرے 600 پر میں نے لگا رکھے ہیں، تیرے سر کے اوپر تاج ہے ملائکہ کے سردار ہونے کا. تو نوریوں کا سردار ہے، تو آسمان کے فرشتوں کا سردار ہے، تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے، تو زمین میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. اور آج ہم نے دنیا کو بتانا ہے جبریل کا کیا مقام ہے، آمنہ کے در یتیم کا کیا مقام ہے. آج دنیا کو بتانا ہے. کیا بتانا ہے؟ ہم نے یہ بتانا ہے قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے. کیا نسبت؟ کلیم اللہ کوہ طور پہ بول اٹھے ربی ارینی، ربی ارینی، الہی دیدار کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آواز آئی لن ترانی، نہیں دیکھ سکو گے. ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. پہاڑ جل کر خاک ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑے ہیں. ادھر آواز آئی براق تھکا جبریل رہا
فکان قاب قوسین او ادنا، آجا آجا میرے محبوب گھبرانا، تو مہمان ہے میں تیرا میزبان ہوں۔ رب ادنو حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، جو مقام دنا کی رفعت ہے کوئی اس جا جانا کیا جانے، گو فرش کے رہنے والے ہیں، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے۔ شب اسرا تیرا کیا کہنا، براق تھکا رب ربی رکا، جبریل بھی سدرا سے آگے، بھلا رستہ جانا کیا جانے۔ تمہیں کیا معلوم ہے یہ کالی کملی والا کون ہے، یہ کمل پوش کون ہے، تم کیا جانو کتنی مصیبت اٹھا چکے ہیں۔ کہتا حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجا حمزہ کا۔ کوئی ایسے دشمن کو یارو، کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے، کوئی ایسے دشمن کو یارو دامن میں چھپانا کیا جانے، گو فرش کے رہنے والے ہیں، کوئی ان کا ٹھکانہ کیا جانے۔ اور تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، کہتا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا، اور جبریل ادب کر یوں میرے محبوب کو نہیں جگانا۔ پتہ چلا معراج والی رات ہے، محبوب کی آمد ہے، تمام نظام عالم کو ساکن کر دو، جبریل مین سوچ نکال کے پھینک دو، محبوب آ رہا ہے۔ الہی پھر بیدار کیسے کروں، پھر میں جگاؤں کیسے؟ فرمایا آج تو مسئلے حل کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ نور کا کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل، جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پیر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور آمنہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ بہت اچھا، مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں، جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا، جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سر تابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا۔
اس نے ذرا سی گردن ہلا دی وہ پسینے میں غرق ہو گیا. یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی آج تک پسینہ نہیں آیا. کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں. جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے, زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں, ماتھا رگڑ رہے ہیں, ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے, اللہ کے یہاں پیشی ہے, ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی. آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں, آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں, آپ تو وقت کے قطب ہیں, آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے, فعال لما یرید. نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے. بڑوں بڑوں کو روتے دیکھا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخساروں پہ آنسوؤں نے نالی بنا لی تھی. ابن عباس کی رو رو کر آنکھیں ضائع ہو گئی. امام زین العابدین رات دن رویا کرتے تھے, اگر رونا کبھی نہیں آیا تو مجھے اور آپ کو نہیں آیا. یہ ہمارے اکابر, یہ علماء دیوبند, یہ بزرگ اللہ والے, یا مسلح پہ تلاوت ہے یا اس کے دربار میں رونا دھونا ہے. انہی کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ان پر الزام نہ لگایا کرو, اتہام نہ باندھا کرو. یہ بہت اللہ والے لوگ تھے اور ان کی حالت یہ چھوٹے جب اسیری سے ہے, چھوٹے جب اسیری سے تو بدلا ہوا زمانہ تھا. وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا. کہاں سے لاؤں مولانا قاسم نانوتوی کی زیارت کراؤں تمہیں؟ کہاں سے لاؤں شیخ الہند کو؟ کہاں سے لاؤں مولانا شیخ العربی والا جم حسین احمد مدنی کو؟ کہاں سے لاؤں عطا اللہ شاہ بخاری کو؟ اور کہاں سے لاؤں مفتی محمود رحمہم اللہ علیہ مجمعین؟ ان تمام لوگوں نے سانس بسانس قدم با قدم اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار دی. تم 4 نمازیں پڑھ کے ولی بنتے ہو. مولانا حسین احمد مدنی نے 4 برس تک 18 سیر مکئی روز چکی میں پیسی, چکی چلائی اللہ والے نے, اور یہ فرمایا کرتے تھے یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا, یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. ان لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا. آج جو اٹھتا ہے ان اللہ والوں پہ تان کرتا ہے. کا شہزادہ کسی نے دیکھا دوپہر کے وقت جامع مسجد دلی کے فرش کے گرم فرش کے اوپر چکر لگا رہے ہیں. کسی نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے؟ فرمانے لگے جہاد فی سبیل اللہ کا پروگرام ہے, اپنے پیروں کو گرم زمین پہ چلانے کا عادی بنا رہا ہوں, کل کو یہ وقت پر جواب نہ دے جائے. رنجیت سنگھ کا خاتمہ کیا, مسجدوں سے خنزیر اٹھا کر باہر پھینکے, مسلمانوں کو صحیح معنوں میں ہے, اور تم نے محمد کے یاروں کو برا کہنا شروع کیا. خدا نے طرح طرح کے عذاب بھیج دیے. تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کرام کا مقام؟ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کے دروازے پہ حضور دلہا بن کر تشریف لائے. میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کو کچھ نہ کہنا, ابو بکر کا داماد ناراض ہو جائے گا. عثمان کو کچھ نہ کہو, عثمان کا سسر ناراض ہو جائے گا. کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جو حضور کے دروازے پہ 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. ایک وقت ہے صحابہ کرام کا, پتھر کھائے, پتے چبائے, فاقے کاٹے, بیوی بچوں کو ذبح ہوتے دیکھا, سنگینوں کے نوک پر اپنے معصوم بچوں کو لٹکتا دیکھا, مگر صحابہ کرام نے حضور کا دامن نہ چھوڑا. الحمدللہ ہم ایسے اکابر کے غلام ہیں. حضرت لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ تقسیم سے پہلے
पुलिस मकान की तलाशी लेने आई। तलाशी लेने के बाद सिख अफसर कहने लगा, मौलाना दस्तावेज तो कहां मिलनी थी, ये घर कैसा है जिसमें आटे का डब्बा भी नहीं, जिसमें दाल नहीं, घी नहीं, तेल नहीं, मिर्च नहीं, नमक नहीं, खाने की कोई चीज नहीं, आप खाते कहां से हैं? फरमाया वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, अल्लाह की जात खिलाती है, वो परवरदिगार खिलाता है। सिख अफसर 50 रुपए उस जमाने के निकाल कर हजरत को देने लगा। फरमाया तू तो गैर मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ की लाहौरी ने रोटी नहीं खाई। हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, पीर अब्दुल हादी दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने 25 बरस तक बगैर वुजू की पकाई हुई रोटी नहीं खाई। हजरत की चाय के लिए जब बकरी का दूध निकाला जाता था, पहले वुजू करके तहियतुल वुजू खादिम पढ़ता था, फिर बकरी का दूध निकाला जाता था। और हजरत की बेटी जब चाय बनाती थी, पहले वुजू करती थी, फिर तहियतुल वुजू पढ़ती थी। इसके बाद हजरत दीनपुरी पीर अब्दुल हादी रहीमहुल्लाह की चाय बनाए जाया करती थी। आज तुम 4 नमाजें पढ़ के 4 अन्य ज़कात खैरात के देकर अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बनाए बैठे हो। इन लोगों से पूछो जन्नत की कीमत क्या है। सिख अफसर कहने लगा कि जी अगर आप गैर मुस्लिम का पैसा नहीं लेते तो मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान बनता हूं, अब तो ले लो। फरमाया दूसरी शर्त अभी बाकी है, मैंने बेनमाज के हाथ का कभी नहीं खाया। एक हमारा जमाना है, तुम्हारा कोहाट शहर तो वलियों का शहर है, अबदालों का शहर है, नेक लोग हो बाबा, हम तो मुल्तान रहते हैं,